اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اور ہماری سوچ۔ ناظرین، صحیح بخاری میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ منقور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ اس کی جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس حق کے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چادر، اس میں سے آدھی حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور خود آدھی رکھ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام کی آئے گی اور نہ اس کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں کے عوض میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ بحوالہ صحیح بخاری 51-21۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام کی غربت کا کیا عالم تھا کہ ایک صحابی کے پاس حق کے مہر دینے کے لیے جو کچھ فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہ تھی۔ چاندی اور سونا تو دور رہا، کتب احادیث میں ایک غربت کے بے شمار واقعے ملتے ہیں۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال آپ نے 100 اونٹ کی قربانی کی۔ آپ نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک سال ہم قربانی نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں پر خرچ کریں گے۔ قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس کے لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈھال ثابت ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری 50-66۔ دوستو، جوں قربانی کے ایام قریب آئیں گے، غریبوں کے بہت سے خیر خواہ اپنے بلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد غریبوں کی حمایت نہیں بلکہ شاعر اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شاعر اسلام کا بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ کے برق کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسرے لوگوں کی مدد ضرور کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف قربانی کریں اور باقی چیزوں کو بھول جائیں۔ دوسرے لوگوں کی اس مہنگائی کے دور میں بڑھ چڑھ کر مدد کیجیے، لیکن قربانی کو اپنے حساب سے کیجیے اور مدد کو اپنے حساب سے کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔